گل حق دی میں سمجھا دیواں جے سمجھن دا کچھ ہوش ہوئے. یہ شعر انہاں واسطے جڑے کہندے کربلا دی جنگ تخت تاج واسطے ہوئی سی، انہاں واسطے شعر میں گل حق دی میں سمجھا دیواں جے سمجھن دا کچھ ہوش ہوئے. جدا بستر سینہ حیدر دا بی بی زہرا دی آغوش ہوئے. تو کہنا جنگ کربلا دی ایک تخت دی خاطر ہوئیے. انہیں دنیا دے تخت تو کی لینا جیدہ تخت رسول دی دوش ہوئے. اللہ جنوں کلمے والے موڈیاں دے خود نانا پاک بٹھاوے جدے چولے پاک نو آیا کے جبریل امین جھولاوے. دنیا نو اللہ جانے کیوں نکتہ سمجھ نہ آوے. انہیں جگ دی شاہی کی کرنی جیدہ جوڑا رشتہ آوے. جدی صورت ویگ کے ملدا ہے کملی والے نو چین. جڑا لخت جگر ہے دردا بی بی زہرا دا نورین. خیرات جدے دروازے دی کھاندی پئی کل کونے نے نہیں زہری تخت تے ڈل سکدا جدا ہوئے نام حسین. اب پاک بی بی سکینہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ پاک بی بی کے بارگاہ میں قصیدہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، آپ تلاش کرتے کرتے اپنے بابا کو اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ میرے مولا حسین شہید تھے. تو آپ بی بی پاک اپنے بابا جان سے کیا کہتی ہیں؟ ہائے شام غریباں ہائے شام غریباں دین کے سلطان بابا گھر چلیں. دین کے سلطان بابا گھر چلیں. گھر ہوا ویران بابا گھر چلیں. دین کے سلطان بابا گھر چلے. دین کے سلطان بابا گھر چلے. آئے شام غریباں آئے
شام غریبا ہائے شام غریبا ہائے شام غریبا میں سکینہ ہوں تمہاری جان ہوں میں سکینہ ہوں تمہاری جان ہوں کیا بتاؤں میں کہ پریشان ہوں نام لے کر آپ کا ہے مار دے اے میری پہچان بابا گھر چلے اے میری پہچان بابا گھر چلے اے میری پہچان بابا گھر چلے اور ہوا ویران بابا گھر چلے دین کے سلطان بابا روایت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے خدا کے دین پہ جتنی لگی ہے خدا کے دین پہ جتنی لگی ہے ابو طالب کی ساری لاگت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے اور جب بی بی مولا علی علیہ السلام کی والدہ پاک بنت اسد جب خانہ کعبہ شریف میں گئی تو آپ نے سوچا کہ میں ادھر واپس ہو جاؤں خانہ کعبہ میں تو وہ خانہ کعبہ کیا فرق آپ سے کہا کعبے نے یہ بنت اسد سے کہا کعبے نے یہ بنت اسد سے پلٹ آئیں بڑی عنایت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے جب مرحب کی ماں نے علی مولا کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے علی کو دیکھ کے مرحب کی ماں نے علی کو دیکھ کے مرحب کی ماں نے کہا بیٹے یہ تیری شامت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے رسول پاک سے روایت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے کملی والے نو چین جڑا لخت جگر ہے دردا بی بی زہرا دا نورین خیرات جدے دروازے دی کھاندی پئی کل کونے نے نہیں زہری
تخت تے ڈل سکدا جدا ہووے نام حسین اب پاک بی بی سکینہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ اب پاک بی بی کے بارگاہ میں قصیدہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی آپ تلاش کرتے کرتے اپنے بابا کو اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ میرے مولا حسین شہید تھے تو آپ بی بی پاک اپنے بابا جان سے کیا کہتی ہیں ہائے شام غریباں ہائے شام غریباں شام غریباں ہائے شام غریباں دین کے سلطان بابا گھر چلے دین کے سلطان بابا گھر چلے گھر ہوا ویران بابا گھر چلے دین کے سلطان بابا گھر چلے دین کے سلطان بابا گھر چلے آئے شام غریباں آئے شام غریباں ہائے شام غریباں ہائے شام غریباں میں سکینہ ہوں تمہاری جان ہوں میں سکینہ ہوں تمہاری جان ہوں کیا بتاؤں میں کہ پریشان ہوں نام لے کر آپ کا ہے مار دے اے میری پہچان بابا گھر چلے اے میری پہچان بابا گھر چلے اے میری پہچان بابا گھر چلے اور ہوا ویران بابا گھر چلے دین کے سلطان بابا گھر کسے نبی نو ملیا نہیں وہ رتبہ جو سرکار نو ملیا ہے تے قسم رب دی بیڑا اسلام والا میرے آقا دے ہتھاں تے ٹھلیا ہے کسے نبی نو ملیا نہیں وہ رتبہ جو سرکار نو ملیا ہے قسم رب دی بیڑا اسلام والا میرے آقا دے ہتھاں تے ٹھلیا ہے اکو پھل نبوت دے گلشن دے وچ صادق آمنہ دے ویڑے کھلیا ہے علی کا سگ ہوں میں کہتا تھا یہ کلندر بھی علی کا سگ ہوں میں کہتا تھا یہ کلندر بھی کہ میں نے پائی ہے یہ منزل علی علی کر کے میں ماں کی گود میں سنتا تھا قصے خیبر پہ میں ماں کی گود میں سنتا تھا قصے خیبر کے میں دودھ پیتا تھا صادق علی علی کر کے بے اولادوں کو لال دیتا ہے رب علی کو کمال دیتا ہے بے اولادوں کو لال دیتا ہے موت بھی دنگ تھی صادق یہ دیکھ کر منظر علی قضا کے پسینے نکال دیتا ہے موت بھی دنگ تھی صادق یہ دیکھ کر منظر علی قضا کے پسینے نکال دیتا ہے اور پیر چومدہ آپ حسین دے میں پیر چومدہ آپ حسین دے میں میرا سر ہوندا سخی در ہوندا پیر چومدہ آپ حسین دے میں میرا سر ہوندا سخی در ہوندا بھاویں ہوندی پئی تیراں دی لکھ بارش کسے شے دا مینوں نہ ڈر ہوندا
ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਨੇ, ਸੀਨਾ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਅਸਗਰ ਦਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਬਲ ਚ ਸਾਦਕ ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇ ਨਾ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किया होता है इकरार हुसैन। ये क्योंकि हम मौला की अज़ादारी के लिए हाजिर हुए हैं, जो भी कोई मिंबर पे आके पढ़े, आप जो सलाम या नुहा पढ़ा जा रहा हो तो उनके लफ्ज़ों पे आप गौर किया करें, यही इबादत है। अर्ज़ है रोज़े जिसने किया होता है इकरार हुसैन। रोज़े जिसने किया होता है इकरार हुसैन, उसको अल्लाह बनाता है आज़ादार हुसैन। रोज़े जिसने किया होता है इकरार हुसैन, उसको अल्लाह बनाता है आज़ादार हुसैन। दुरूद पढ़िए। खुदा के दीन पे जितनी लगी है अबू तालिब की सारी लागत है, अली को देखना इबादत है, इबादत है, इबादत है। कहाँ काबे ने ये बिनते असद से, कहाँ काबे ने ये बिनते असद से बड़ी करबला अहदे यजीदी में लुटाना घर का, करबला इश्क के सजदे का निशाने आखिर, करबला राह खुदा में सखावत करना, करबला नेज़े पे कुरान की तलावत करना, करबला प्यास के आलम में दुआएं देना, करबला दीन की हिरमत में रिदाएं देना, करबला दीन की हुर्मत में रिदाएं देना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह मैं अबुल बशर हूँ, मैं भी आंखें बंद करूँ? आवाज़ है कि हाँ आदम तू भी आंखें बंद कर, क्योंकि जो आ रही है वो ज़ैनब की माँ है। तेरा मेरा नबी अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मेरी तो बेटी है, क्या पूरी कायनात में किसी बाप और बेटी का पर्दा होता है? आवाज़ है कि मेरे हबीब तू भी आंखें बंद कर, क्योंकि जिस हालत में बतूल आ रही है मेरे हबीब तुझसे देखा नहीं जाएगा। आज बतूल के एक हाथ में ज़ैनब की चादर है, दूसरे हाथ में हुसैन का खून से भरा हुआ कुर्ता है। बार बार कह रही है, मेरे अल्लाह मैं दुनिया की कचहरियों से खाली लौटी हूँ, मैंने तेरी अदालत से खाली नहीं जाना। इन जालिमों से पूछ मेरी ज़ैनब का जुर्म क्या था, इन जालिमों से पूछ मेरे हुसैन का जुर्म क्या था। अच्छा दरान हुसैन इब्न अली अलम बरामद होगा। आओ तो मैं बताऊं गाजी अब्बास किसे कहते हैं। गाजी बादशाह जब दुनिया में आए हैं ना, मेरा अलम वाला मौला,
علی کی بیٹی آئی ہے، بابا کو مبارک دی ہے، بابا مبارک ہو، بابا مبارک ہو۔ علی سخی کی آواز آئی، تجھے بھی مبارک بیٹا، آپ کا مان آ گیا، آپ کی چادروں کا محافظ آ گیا۔ زینب عالیہ نے شریکت الحسین نے جملہ کہا، بابا اگر مجھے اجازت دے میں ایک لمحے کے لیے اپنے عباس کو اٹھا کے بابا اپنے حجرے میں لے جاؤں۔ جب کہا نا میں اپنے عباس کو اٹھا کے اپنے حجرے میں لے جاؤں، علی شہنشاہ کی آواز آئی، زینب تیرا بھائی ہے، لے جا اپنے حجرے میں۔ زینب عالیہ نے عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اپنے حجرے کے اندر آئی، حجرے کا دروازہ بند کیا، دروازہ بند کر کے سر سے چادر اتار کے علی کی عالیہ بیٹی نے عباس کو رکھا اب سر پر رکھ کے چیخ مار کے جملہ کہا، یا اخی العباس انت حجابی، اور میرے بھائی عباس تو میرا پردہ ہے، عباس تو میرا پردہ ہے، عباس تو میری چادروں کا ضامن ہے۔ عزاداران حسین ابن علی ساری زندگی سرکار عباس نے اس بات کا مان رکھا ہے کہ علی کی بیٹی نے کہا تھا کہ میں علی کی بیٹی کا پردہ ہوں۔ جب 1 یا 1.5 سال کے میرے غازی مولا ہوئے ہیں نا، تو علی کی عالیہ بیٹی نے عباس کو انگلی سے پکڑ کر صحن تطہیر میں چل رہی ہیں۔ علی بادشاہ گھر میں آئے، آواز آئی، زینب بیٹا بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ چیخ نکلی ہے علی کی بیٹی کی، زینب عالیہ کی، مسافر شام کی، چیخ مار کے بیوی کہتی ہے، نہیں بابا عباس کو ہم چلنا نہیں سکھا رہی، بلکہ ابھی سے عباس کے سہارے چلنے کی مشق کر رہی ہے، ابھی سے ہم عباس کے سہارے بابا چلنا سیکھ رہی ہیں۔ عزاداران حسین ابن علی ہر کوئی پریشان تھا۔ 28 رجب کو جب میرے بادشاہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا، بیبیاں پریشان تھیں، بچے پریشان تھے، مگر علی کی عالیہ بیٹی گھبرائی نہیں۔ کیوں نہیں گھبرائی؟ کہتی تھی میرا عباس میرے ساتھ ہے، میرا عباس علم والا میرے ساتھ ہے۔ عزاداران حسین ابن علی قافلہ روانہ ہوا، علی کی بیٹی نہیں گھبرائی۔ عزاداران حسین ابن علی یہی قافلہ چلتا چلتا 3 شعبان کو جب مکہ پہنچا ہے، 5 ماہ قیام کیا ہے علی کی بیٹی نے بھائی کے ساتھ مکے میں۔ جب 8 ذی الحج کو بندے ہوئے احرام توڑے ہیں نا، حسین حج کو عمرے میں بدل کر حسین کعبے سے یہ کہہ کے نکل پڑا، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، مجھے سجدہ کرنے سے ہے غرض، جو وہاں نہیں تو یہی سہی۔ حسین چل پڑے، ہر بی بی پریشان تھی، علی کی بیٹی